صدق علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بیٹیوں اور سننے والوں، جو میں نے کلام پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے، ایک تو سورہ حشر کی آخری 2 آیات ہیں اور ایک قرآن الحکیم کا 114واں سورہ یعنی سورہ احد میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کلام الہی کی ان دونوں صورتوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ هو الذی لا الہ الا هو۔ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے، کوئی اس کو رحمان کہتا ہے، کوئی اس کو رب کہتا ہے، کسی نے اس کو بھگوان کہا، کسی نے اس کو عازر کہا، کسی نے اس کو اس کی اپنے زبانوں کے مطابق مختلف ناموں سے پکارا۔ کوئی اس کو ایشور کہتا ہے اور کوئی اس کو گرو کہتا ہے ایک ہی ذات، سب اس کے سامنے پوری کائنات کے انسان مختلف روپوں میں، مختلف طریقوں میں اس کی بڑائی کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یا تعلیمات کے مطابق انہوں نے اس کے کچھ مختلف روپ بنا لیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی وحدانیت بیان کی۔ اس وقت لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی چاند کو سمجھتا تھا خدا، کوئی سورج کو خدا سمجھتا تھا، کوئی بادل کو خدا سمجھتا تھا، کوئی سمندر کو خدا سمجھتا تھا، کوئی ہواؤں کو خدا سمجھتا تھا، کوئی ستاروں کو خدا سمجھتا تھا، کوئی مٹی کے بتوں کو پوجتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بڑے بیٹے جو تھے یہودا، ان کے نام سے اللہ کی وحدانیت کا ایک دین شروع ہوا، جس کو بعد میں مذہب یہودیت کہا گیا۔ یہودیت میں بھی شروع میں ایک خدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی حقیقت بیان کی، جس کی بڑائی بیان کی اور جس کی خاطر ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس نے اسی آگ کو گلزار جنت بنا دیا۔ ایک خدا کو سب مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بیت اللہ جس کی بنیاد نئے سرے سے اللہ کے احکامات کے مطابق حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور اس کے گرد وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ اس گھر کو میرے اور میری آنے والی اولاد کے لیے باعث برکت بنا دینا، اور اس گھر کو یا اللہ عبادت کدہ بنا دینا، پوری دنیا سے یہاں لوگ، اور یا اللہ اس گھر میں دنیا جہان کے پھلوں کی بہار بنا۔ وہ جب تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی، اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ایک جگہ کی تشکیل کی اللہ کے حکم کے مطابق، تو
انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ اس گھر کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے ایگزیکٹلی، اور وہاں اللہ کریم جلوہ افروز، اللہ کریم کی کوئی شکل نہیں، لیکن اسی یہودا کی آل میں اور نسل در نسل بیت اللہ میں قیام کرنے والوں نے وہی مختلف بت بنا رکھا، کوئی لات بنا لیا، کوئی منات بنا لیا، اور 100 سے زیادہ وہاں انہوں نے رکھ دیے اسی گھر میں، جس میں توحید الہی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے گھر میں ہی حضرت زکریا کی بھتیجی حضرت مریم کے گھر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون تم پہ حرام کر دیا گیا، آج میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے بنو حذیل کے دودھ پیتے بیٹے جس کو قتل کر دیا گیا تھا، میں اس کا خون معاف کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی رنگت کے لحاظ سے ہمیں کبھی یہ فخر گوروں کو نہیں کرنا چاہیے، سیدھے چٹے ہیں کہ اے کالے ساڈے سے ہمارے تو ہونٹ بڑے پتلے پتلے خوبصورت ہیں گلاب کی پکڑیوں کی طرح، اور حبشیوں کے اتنے بڑے بڑے، اس لیے ان کو غلام بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ صدیوں سے یہ غلامی آ رہی تھی، محمد مصطفیٰ نے تو غلامی 1450 سال پہلے ختم کر دی۔ محمد مصطفیٰ غلامی کو ختم کرنے آئے، لیکن یہاں تو آج 150 سال، آج سے 150 سال پہلے تک غلامی لگی رہتی ہے، مگر پھر ان کو بھی سمجھ آ گیا، پھر ان کو آزادی دی گئی، اللہ کا کرم ہے۔ تو وہ بھی کیسے سمجھ آئی، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جو وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں، سارے کام کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہی ان کی ایک مضبوط نیشن بن جاتی ہے۔ پھر خواتین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں کہا کہ تم نے اپنی بیویوں کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا، یہ تم پر اللہ کے نام سے حلال کی گئی ہے، اس لیے ان سے بہترین سلوک کرو، ان کو بہترین لباس مہیا کرو، ان کو بہترین کھانا کھلاؤ، ان کی عزت کرو۔ اور پھر خواتین کو کہا گیا کہ تم نے اپنے خاوند کے مال میں سے بغیر اس سے پوچھے کچھ خرچ نہیں کرنا، اس سے پوچھ کے اس کو بتا کے جہاں مرضی خرچ کرو۔ اور پھر جس شخص کو تمہارا خاوند کہتا ہے کہ یہ گھر میں داخل نہ ہو، ہاں تمہارا سگا بھائی، تو تم اس کے خاوند کے حکم کے مطابق اس شخص کو اپنے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بیان کیا۔ پھر حضور نے غلاموں کے بارے میں یہ کہا کہ جو کچھ تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں سارے کا سارا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، شہادت دی کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو پھر اللہ نے بتایا آپ کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، والی آیت نازل ہم پہ فرض کر دیا محمد مصطفیٰ نے اس دن کے لیے پیغام آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ تمام بیٹیاں جو ہماری آ رہی ہیں، جو بچے آ رہے ہیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ سب کو کہیں کہ آئندہ آئیے اتوار کو بعد صلاۃ المغرب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15-20 منٹ بیٹھا کریں گے۔ آج تو چونکہ اس طرح لوگ کم تھے، اس لیے میں نے بس کر دیا۔
آئندہ ہم وقت کے مطابق کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلی بیٹا وحی نازل ہوئی, the very first revelation of Prophet sallallahu alaihi wasallam was اقرا باسم ربک الذی خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر غار حرا میں نازل ہوئی, جہاں وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. حضور تو پیدائشی اللہ کے نبی تھے نا, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک جب قرآن نازل ہوا تو مسلمان ہوئے تھے, وہ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے. تو اللہ کے نبی تھے, کائنات ہی ان کے لیے تشکیل کی گئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس وقت بھی نبی تھے جب ان کا ظہور نہیں ہوا تھا, اور جب ظہور ہوا تھا اس وقت ماں کی آغوش میں بھی وہ نبی. آج بھی وہ نبی ہے, اور کائنات جب تک رہے گی. محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کبھی کوئی نبی آیا نہ کبھی کوئی نبی آیا. قرآن نے نبوت کی مہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی, اور پوری رہتی دنیا تک ایک کانسٹیٹیوشن آف لائف دے دیا جسے قرآن الحکیم کہا. اور پہلی وحی جو نازل ہوئی انسانوں کے لیے, بالخصوص مسلمانوں کے لیے, امت محمد مصطفیٰ کے لیے, وہ تھی اقرا. پڑھو. تو ہر ماں کو یہ بتانا ہے اپنے بچے کو, ہر بیٹے کو یہ بتانا ہے اپنے اولاد کو کہ سب سے پہلا قرآن کا حکم ہے اقرا. بیٹا تم نے پڑھنا ہے, تمہارا اور کوئی کام کہتا ہے تیری ہے جیڑی ہے نا, اس وقت میں نے پینٹ پہنی ہوگی یا شلوار, اب مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ 1976 کی بات ہے. کہنا تیری نماز نہیں ہوئی, تیری شلوار جڑی ہے گٹھیاں تو تھلے. کیا پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ گٹھیاں تو تھلے ہوئے گی, تہاڈی شلوار کا نماز نہیں ہوئے گی؟ کتاب اکمل ہے قرآن. اگر ایسا ہوتا تو کتاب اکمل میں یہ بیان کیا. خانہ کعبہ کا امام جب پہنتا ہے جبہ, اس کا تو گٹوں سے نیچے ہوتا ہے, اس کی کیسے ہو جاتی ہے نماز؟ ہمیں کہہ رہے ہیں تو سنتا نہیں پڑھیا, تیری نماز نہیں ہوئی. بیت اللہ کا امام کعبہ آتا ہے, فرض پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے ساری امت کو پڑھا کے. تسی پڑھو 17, پھر تم 17 سعودی ادھر امریکہ میں نہیں پڑھ سکتے, یورپ میں نہیں پڑھ سکتے, کوئی تمہیں پڑھنے نہیں دے. اپنے جات میں آپ کو پڑھنے دے گا 17 رکعتاں؟ بتائیں مجھے, نہیں نہ پڑھنے دے گا. اول تو آپ کو نکال ہی دے گا, اور بڑا اچھا ہوا تو 1 گھنٹے کا آپ کا پیسے کاٹ گیا. اللہ نے کہے 4 فرض پڑھیں, آپ جائیں مزے کریں. بیت اللہ میں اسی طریقے سے, مسجد نبوی میں اسی طریقے سے. ہاں آپ کے پاس ٹائم ہے تو بے شک آپ سمجھے پڑھیں, بے شک آپ نوافل کریں, بے شک آپ ساری رات پڑھتے رہیں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں فرائض کی پابندی اپنے بچوں کو سکھائی جائے, ہم نے 17 رکعتوں کو لگا دیا. وہ تو نہیں پڑھے گا, انہوں نے اپنا کورس کا بھی, اسکول کا کورس بھی, کالج کا کورس بھی مکمل کرنا. انہوں نے اپنی سائنس کی کتابیں پڑھنی, میتھمیٹکس بھی پڑھنا ہے, اردو بھی پڑھنا ہے, جغرافی بھی پڑھنا ہے, اور سارے باقی کے جو ہے سبجیکٹس وہ بھی پڑھنے ہیں. تو فرائض کی پابندی. آج اب میں آپ کو آپ کی جو ساری بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی وحی جو ہوئی وہ 5 یہ سورہ الگ کی آیات تھی. اقرا باسم ربک الذی خلق, اس مالک کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو خلق کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے خلق کیا. اور اب یہ سارا ثابت ہو گیا کہ اسی ایک قطرے سے انسان کی بنیاد رکھی ہے. اقرا, پھر اللہ کہہ رہے پڑھی, ربکم الذی اکرم,
اس مالک کے نام سے پڑھیے جو سب سے بڑا اکرم۔ اکرم کس کو کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا، کرامات کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، اس مہربان کے نام سے۔ علم الانسان بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ اب میں اپنے یہ بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ دو چیزیں آپ کو اللہ نے کہہ دی، اگر آپ اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا یا اپنے کورس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کبھی نہیں پڑھیں گے، بھول سکیں گے اپنا۔ پہلا کیا اللہ نے کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ پڑھیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، چلے سائنس ہی آپ کی تو پڑھ لیجیے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں علم الانسان بالقلم، اس نے یہ علم انسان کو قلم سے سکھایا۔ اس کے بعد جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ پڑھیے لکھیے، پڑھیے لکھیے، پڑھیے لکھیے، ساری عمر میں بھولے گا آپ کو کورس کرنا۔ اللہ نے ہر چیز کا طریقہ، اسی لیے کتاب اکمل کہا ہے، ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے اس کو بتایا۔ قرآن پاک ہمیں اپنی زندگی کا چلنا پھرنا اوڑھنا کاروبار زندگی میں اپنانا جب ہم بنا لیں گے تو پھر آپ یقین کیجیے، اور پھر جب میں نے جیسے بتایا کہ احکامات قرآنی کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، جیسے میں نے سیرو فی الارض کی مثال دی آپ کو، بس زمین و آسمان میں تحقیق کرو، آپ اپنے بچوں کو سائنسدان بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے بچے جو ہے نا وہ ستاروں پہ قدم ڈالیں گے، آپ کے بچے جو ہے وہ سائنس میں سب سے زیادہ ترقی کرتے ہیں، سب سے آگے بڑھیں گے۔ پھر ہمیں کسی سے اسلحہ نہیں خریدنا پڑے۔ اب دیکھیے ایک یتیم بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر، ایک یتیم بچہ ہجرت کر کے ایک صندوق، لوہے کا صندوق لے کے پاکستان ہجرت کر کے آیا۔ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، نہ کوئی بہن نہ بھائی نہ کچھ، نہ چرچ نہ کوئی کھانا نہ پینا، آ کے تو اس نے پڑھائی شروع کی۔ محنت کرتے 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 وہ پھر یورپ میں آئے، وہاں محنت، وہاں سے محنت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے وطن کی یاد ستائی، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو نوکری مل سکتی تھی، پھر اپنے وطن میں گئے، پھر اپنے وطن کے لیے انہوں نے جنگل بنایا۔ جا کے آج ہم ان پہ فخر کرتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تھے جب انہوں نے دعوت حق کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا، پھر 12 سال کا بھتیجا کزن ان کا حضرت عبد المطلب کا بیٹا جسے وہ پال رہے تھے، حضرت علی، وہ ان پر ایمان لائے۔ پہلے بیوی لے آئی، پھر وہ لائے، یہ 3 لوگ۔ پھر مردوں میں چوتھا انسان حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب یہ 4 آدمیوں کا قافلہ شروع ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 انسانوں کا جھرمٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ within 23 years۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ آج ہم لوگ اکیلے ہیں یا چند ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں گے یہ بھی سوچ لیں کہ کم از کم 2 آدمیوں کو ہم نے ساتھ لانا ہے، تو یہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کا، درس قرآن کا اور تبلیغ کا یہ کام بہت آگے بڑھے گا۔ اور بیٹیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی سہیلیوں کو، دوستوں کو، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ آئندہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کم از کم خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کا انتظام کر سکیں بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا كريم يا كريم يا كريم يا غني يا غني يا غني اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار یا رب العالمین اللہ ہماری تمام خطائیں بخشے اور گناہ معاف فرمائیے اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیے اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیجئے ہمارے گھروں کو نور محمد مصطفیٰ سے نور کعبہ سے اور نور قرآن حکیم سے نواز دیجئے قرآن پاک کی برکتوں سے نواز دیجئے اپنی رحمتوں سے ہمارا مال فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گھروں کی ہماری جان مال کی ہماری عزتوں کی ہمارے بچوں کی ہماری مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ حاکم جو بھی انسانوں کے لیے بھلائی کے کام کر رہے ہیں ان کو بھی جزا عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے لیے روزی رزق کے دروازے کھول دیجئے اے اللہ ہمیں قرآن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وصدق على رسوله الكريم میرے عزیز دوستوں بھائیوں بیٹیوں اور سننے والوں جو میں نے کلام پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے ایک تو سورہ حشر کی آخری دو آیات ہیں اور ایک قرآن الحکیم کا 114واں سورہ یعنی سورہ احد میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے
ان دونوں صورتوں میں کلام الہی کی ان دونوں صورتوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ هو الذی لا الہ الا ہو۔ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے، کوئی اس کو رحمان کہتا ہے، کوئی اس کو رب کہتا ہے، کسی نے اس کو بھگوان کہا، کسی نے اس کو عازف کہا، کسی نے اس کو اس کی اپنی زبانوں کے مطابق مختلف ناموں سے پکارا۔ کوئی اس کو ایشور کہتا ہے اور کوئی اس کو گرو کہتا ہے ایک ہی ذات، سب اس کے سامنے پوری کائنات کے انسان مختلف روپوں میں، مختلف طریقوں میں اس کی بڑائی کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یا تعلیمات کے مطابق انہوں نے اس کے کچھ مختلف روپ بنا لیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی وحدانیت بیان کی، اس وقت لوگ فرعون کی پوجا کرتے اس کو خدا سمجھتے، اس سے پہلے کوئی چاند کو سمجھتا تھا خدا کو، سورج کو خدا سمجھتا تھا، کوئی بادل کو خدا سمجھتا تھا، کوئی سمندر کو خدا سمجھتا تھا، کوئی ہواؤں کو خدا سمجھتا تھا، کوئی ستاروں کو خدا سمجھتا تھا، کوئی مٹی کے بتوں کو پوجتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بڑے بیٹے جو تھے یہودا، ان کے نام سے اللہ کی وحدانیت کا ایک دین شروع ہوا، جس کو بعد میں مذہب یہودیت کہا گیا۔ یہودیت میں بھی شروع میں ایک خدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی حقیقت بیان کی، جس کی بڑائی بیان کی اور جس کی خاطر ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس نے اسی آگ کو گلزار جنت بنا دیا۔ ایک خدا کو سب مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بیت اللہ جس کی بنیاد نئے سرے سے اللہ کے احکامات کے مطابق حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور اس کے گرد وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ اس گھر کو میرے اور میری آنے والی اولاد کے لیے باعث برکت بنا دینا، اور اس گھر کو یا اللہ عبادت کدہ بنا دینا، پوری دنیا سے یہاں لوگ، اور یا اللہ اس گھر میں دنیا جہان کے پھلوں کی بہار بنا۔ وہ جب تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی، اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ایک جگہ کی تشکیل کی اللہ کے حکم کے مطابق، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ اس گھر کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، ایگزیکٹلی، اور وہاں اللہ کریم جلوہ افروز، اللہ کریم کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اسی یہودا کی آل میں اور نسل در نسل بیت اللہ میں قیام کرنے والوں نے وہی مختلف بت بنا رکھا، کوئی لات بنا لیا، کوئی منات بنا لیا، اور 100 سے زیادہ وہاں انہوں نے بت رکھ دیے اسی گھر میں، جس میں توحید الہی بیان کیا۔
اس کے بعد یہودیوں کے گھر میں ہی حضرت زکریا کی بھتیجی حضرت مریم کے گھر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون تم پہ حرام کر دیا گیا. آج میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے بنو حذیل کے دودھ پیتے بیٹے جس کو قتل کر دیا گیا تھا میں اس کا خون معاف. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. یعنی رنگت کے لحاظ سے ہمیں کبھی یہ فخر گوروں کو نہیں کرنا چاہیے. سیدھے چٹے ہیں کہ اے کالے ساڈے تھے ہمارے تو ہونٹ پڑے پتلے پتلے خوبصورت ہیں گلاب کی پکڑیوں کی طرح اور حبشیوں کے اتنے بڑے بڑے اس لیے ان کو غلام بنا لیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ صدیوں سے یہ غلامی آ رہی تھی. محمد مصطفیٰ نے تو غلامی 1450 سال پہلے ختم کر دی. محمد مصطفیٰ غلامی کو ختم کرنے آئے لیکن یہاں تو آج 150 سال پہلے تک غلامی لگی رہتی ہے. مگر پھر ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ ان کو آزادی دی گئی اللہ کا کرم ہے. تو وہ بھی کیسے سمجھ آئی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. جو وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں سارے کام کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہی ان کی ایک مضبوط نیشن بن گئی. پھر خواتین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں کہا کہ تم نے اپنی بیویوں کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا. یہ تم پر اللہ کے نام سے حلال کی گئی اس لیے ان سے بہترین سلوک کرو. ان کو بہترین لباس مہیا کرو. ان کو بہترین کھانا کھلاؤ. ان کی عزت کرو. اور پھر خواتین کو کہا گیا کہ تم نے اپنے خامن کے مال میں سے بغیر اس سے پوچھے کچھ خرچ نہیں کرنا. اس سے پوچھ کے اس کو بتا کے جہاں مرضی خرچ کرو. اور پھر اپنے جس شخص کو تمہارا خامن کہتا ہے کہ یہ گھر میں داخل نہ ہو ہاں تمہارا سگا بھائی تو تم اس کے خامن کے حکم کے مطابق اس شخص کو اپنے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بیان کیا. پھر حضور نے غلاموں کے بارے میں یہ کہا کہ جو کچھ تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ اور جو کچھ تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں سارے کا سارا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. شہادت دی کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو پھر اللہ میں نے بتایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین والی آیت نازل. ہم پہ فرض کر دیا محمد مصطفیٰ نے اس دن کے لیے پیغام آپ نے آگے پہنچانا. تمام بیٹیاں جو ہماری آ رہی ہیں جو بچے آ رہے ہیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ سب کو کہیں کہ آئندہ آپ آئیے اتوار کو بعد صلاۃ المغرب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15-20 منٹ بیٹھا کریں گے. آج تو چونکہ اس طرح لوگ کم تھے اس لیے میں نے بس کر دیا. آئندہ ہم وقت کے مطابق کریں گے. تو جو سب سے پہلی بیٹا وہی نازل ہوئی the very first revelation of Prophet sallallahu alaihi wasallam was اقرا باسم ربک الذی خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں نازل ہوئی جہاں وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. حضور تو پیدائشی اللہ کے نبی تھے نا. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک جب قرآن نازل ہوا تو مسلمان ہوئے تھے وہ وابستہ. یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے.
تو اللہ کے نبی تھے، کائنات ہی ان کے لیے تشکیل کی گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب ان کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور جب ظہور ہوا تھا اس وقت ماں کی آغوش میں بھی وہ نبی تھے۔ آج بھی وہ نبی ہے، اور کائنات جب تک رہے گی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کبھی کوئی نبی آیا، نہ کبھی کوئی نبی آیا۔ قرآن نے نبوت کی مہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی، اور پوری رہتی دنیا تک ایک کانسٹیٹیوشن آف لائف دے دیا جسے قرآن الحکیم کہا جاتا ہے۔ اور پہلی وحی جو نازل ہوئی انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، امت محمد مصطفیٰ کے لیے، وہ تھی اقرا، پڑھو۔ تو ہر ماں کو یہ بتانا ہے اپنے بچے کو، ہر بیٹے کو یہ بتانا ہے اپنے اولاد کو کہ سب سے پہلا قرآن کا حکم ہے اقرا، بیٹا تم نے پڑھنا ہے، تمہارا اور کوئی کام نہیں۔ کہتا ہے تیری ہے یہ نا، اس وقت میں نے پینٹ پہنی ہوگی یا شلوار، اب مجھے یاد نہیں کرنا، تو یہ 1976 کی بات ہے۔ کہنا تیری نماز نہیں ہوئی، تیری شلوار جڑی ہے، گٹھیاں تو تھلے ہیں۔ کیا پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ گٹھیاں تو تھلے ہوئے گی، تھوڑی شلوار کی نماز نہیں ہوئے گی؟ کتاب اکمل ہے قرآن۔ اگر ایسا ہوتا تو کتاب اکمل میں یہ بیان کیا۔ خانہ کعبہ کا امام جب پہنتا ہے جبہ، اس کا تو گٹوں سے نیچے ہوتا ہے، اس کی کیسے ہو جاتی ہے نماز؟ ہمیں کہتے ہیں تو سنتا نہیں پڑھیا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ بیت اللہ کا امام کعبہ آتا ہے، فرض پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے ساری امت کو پڑھا کے۔ تسی پڑھو 17، پھر تم 17 سعودی ادھر امریکہ میں نہیں پڑھ سکتے، یورپ میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی تمہیں پڑھنے نہیں دے۔ اپنے جات میں آپ کو کوئی پڑھنے دے گا 17 رکعتاں؟ بتائیں مجھے، نہیں نہ پڑھنے دے گا۔ اول تو آپ کو نکال ہی دے گا، اور بڑا اچھا ہوا تو 1 گھنٹے کا آپ کا پیسے کاٹ گیا۔ اللہ نے کہا 4 فرض، 4 فرض پڑھیں، آپ جائیں مزے کریں، بیت اللہ میں اسی طریقے سے، مسجد نبوی میں اسی طریقے سے۔ ہاں آپ کے پاس ٹائم ہے تو بے شک آپ سمجھیں، بے شک آپ نوافل کریں، بے شک آپ ساری رات پڑھتے رہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہمیں فرائض کی پابندی اپنے بچوں کو سکھائی جائے، ہم نے 17 رکعتوں کو لگا دیا، وہ تو نہیں بنے گا نا، انہوں نے اپنا کورس کا بھی، اسکول کا کورس بھی، کالج کا کورس بھی مکمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی سائنس کی کتابیں پڑھنا ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھنا ہے، اردو بھی پڑھنا ہے، جیوگرافی بھی پڑھنا ہے، اور سارے باقی کے جو ہیں سبجیکٹس وہ بھی پڑھنے ہیں۔ تو فرائض کی پابندی۔ آج اب میں آپ کی جو ساری بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی وحی جو ہوئی وہ 5 یہ سورہ الگ کی آیات تھی۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس مالک کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے خلق کیا، اور اب یہ سارا ثابت ہو گیا کہ اسی ایک قطرے سے انسان کی بنیاد رکھی ہے۔ اقرا، پھر اللہ کہہ رہے پڑھیے، ربکم الذی اکرم، اس مالک کے نام سے پڑھیے جو سب سے بڑا اکرم کس کو کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، اس مہربان کے نام سے۔ علم الانسان بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ اب میں اپنے یہ بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ 2 چیزیں آپ کو اللہ نے کہہ دی، اگر آپ اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، یا اپنے کورس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کبھی نہیں پڑھیں گے، بھول سکیں گے اپنا سمجھ۔
پہلا کیا اللہ نے کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، آپ پڑھیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، چلے سائنس ہی آپ کی تو پڑھ لیجیے. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں علم الانسان بالقلم، اس نے یہ علم انسان کو قلم سے سکھایا. اس کے بعد جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو لکھنا شروع کر دیا. پڑھیے لکھیے، پڑھیے لکھیے، پڑھیے لکھیے، ساری عمر میں بھولے گا آپ کو کورس لفظ. اللہ نے ہر چیز کا طریقہ، اسی لیے کتاب اکمل کہا گیا ہے، ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے اس کو بتایا. قرآن پاک ہمیں اپنی زندگی کا چلنا پھرنا اوڑھنا کاروبار زندگی میں اپنانا جب ہم بنا لیں گے تو پھر آپ یقین کیجیے. اور پھر جب میں نے جیسے بتایا کہ احکامات قرآنی کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، جیسے میں نے سیرو فی الارض کی مثال دی آپ کو، بس سما زمین و آسمان میں تحقیق کرو، آپ اپنے بچوں کو سائنسدان بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے بچے جو ہے نا وہ ستاروں پہ قدم ڈالیں گے. آپ کے بچے جو ہے وہ سائنس میں سب سے زیادہ ترقی کرتے ہیں، سب سے آگے بڑھے. پھر ہمیں کسی سے اسلحہ نہیں خریدنا پڑا. اب دیکھیے ایک یتیم بچہ ڈاکٹر عبد القدیر، ایک یتیم بچہ ہجرت کر کے ایک صندوق، لوہے کا صندوق لے کے پاکستان ہجرت کر کے آیا. کچھ نہیں تھا اس کے پاس، نہ کوئی بہن نہ بھائی نہ کچھ، نہ کچھ، نہ کھانا نہ پینا. آ کے اس نے پڑھائی شروع کی. محنت کرتے 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 وہ پھر یورپ میں آئے، وہاں محنت، وہاں سے محنت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے وطن کی یاد آئی. ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو نوکری مل سکتی تھی. پھر اپنے وطن میں گئے، پھر اپنے وطن کے لیے انہوں نے جبر بنایا. جا کر آج ہم ان پہ فخر کرتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تھے جب انہوں نے دعوت حق کا اعلان کیا. سب سے پہلے ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا، پھر 12 سال کا بھتیجا کزن ان کا حضرت عبد المطلب کا بیٹا جسے وہ پال رہے تھے حضرت علی، وہ ان پر ایمان لائے. پہلے بیوی لے آئی، پھر وہ لائے، یہ 3 لوگ. پھر مردوں میں چوتھا انسان حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ شامل ہوا. اب یہ 4 آدمیوں کا قافلہ شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 انسانوں کا جھرمٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ within 23 years. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ آج ہم لوگ اکیلے ہیں، یہ چند ہیں. اگر ہم کوشش کریں گے یہ بھی سوچ لیں کہ کم از کم 2 آدمیوں کو ہم نے ساتھ لانا ہے تو یہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کا، درس قرآن کا اور تبلیغ کا یہ کام بہت آگے بڑھے گا. اور بیٹیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی سہیلیوں کو، دوستوں کو اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکیں. آئندہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کم از کم خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کا انتظام کر سکیں بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، چلیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حفيظ
حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا کریم یا کریم یا کریم یا غنی یا غنی یا غنی اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار یا رب العالمین اللہ ہماری تمام خطائیں بخشے اور گناہ معاف فرمائیے اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیے اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیجئے ہمارے گھروں کو نور محمد مصطفیٰ سے نور کعبہ سے اور نور قرآن حکیم سے نواز دیجئے قرآن پاک کی برکتوں سے نواز دیجئے اپنی رحمتوں سے ہمارا مال فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گھروں کی ہماری جان مال کی ہماری عزتوں کی ہمارے بچوں کی ہماری مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا جو بھی انسانوں کے لیے بھلائی کے کام کر رہے ہیں ان کو بھی جزا عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے لیے روز روز کے دروازے کھول دیجیے اے اللہ ہمیں قرآن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی